اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا، میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں ملا۔ یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع۔ کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ بی پریپیئرڈ۔ ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی۔ دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے۔ ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں۔ نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں۔ دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ؟ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی۔ اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
والضراء وحین البأس۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور یہاں کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت، ضرائے، بأسائے، بأسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور بأسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ضرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے، میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے۔ اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ کیونکہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی یہ کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو،
وَرَابِطُ، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ کہ از پردہ بروں آئد راز، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین تھے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا تو کوئی سروکار ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ اس اگر ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گی۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی، رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان کرو۔ یہ علم جو ہے، بڑی پیاری بات اقبال نے کہی تھی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے میان ہے ساقی۔ بڑی پیاری تشبیہ ہے یہ۔ عشق سے مراد یہاں وہ ایمان ہے، ایمان کی وہ تیغ جگردار اس میان میں سے نکال لی گئی ہے، خالی نیام رہ گیا ہے۔ یہ پورا سائنٹیفک نالج جو ہے اس خالی نیام کے مانند ہے جس میں سے تلوار عشق نکال دی گئی۔ یہی تلوار عشق اس میں دوبارہ داخل کر دی جائے، ایمان کو اس علم کے ساتھ اگر شامل کر دیا جائے تو در حقیقت سارے مسائل کا حل ہو جائے۔ تو پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ فلسفہ، وہ حکمت، وہ علم جو انسان نے اپنی سورسز کے ذریعے سے حاصل کیا، اس کا صحیح ربط اور تعلق قائم کیا جائے اس علم سے جو وحی کے ذریعے سے انسان تک پہنچا۔ ان کے آپس میں ریکنسائل کرنا، ان کے فصل اور بود کو دور کرنا، اور اس میں قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے، مورس بکائی نے پوری کتاب لکھ دی کہ آج تک سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی ایسی دریافت نہیں ہوئی ہے جس نے قرآن مجید کی بیان کردہ کسی شے کو غلط ثابت کیا ہو۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جیسے قرآن کے اعجاز کا اس وقت سب سے بڑا مظہر کیا تھا کہ تمہارے ہاں بڑے سے بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر موجود ہیں، اس قرآن جیسا کلام موضوع کر کے لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا اپنا کمپوزڈ کلام ہے، تو لے آؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اور کوئی جھوٹ موٹ کو بھی کوئی جرت نہیں کر سکا، اتنی ان کے اندر کم سے کم شرافت تھی، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی سامنے نہیں آیا کہ کہتا کہ یہ ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ اسی طرح آج کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن مجید 1400 برس قبل کی کتاب، اور آپ کے شاید علم میں ہوگا ٹورنٹو میں، کینیڈا میں، جو وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس میں جو ایمبریولوجی کے جو سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی کہ ٹیکسٹ بک پوری دنیا میں چل رہی ہے ایمبریولوجی کی، علم جنین، حیران رہ گیا ہے وہ شخص کہ 1400 برس قبل، جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا کوئی وجود نہیں تھا، اتنی کریکٹ ڈسکرپشن ایمبریولوجی کے سٹیجز، اس قدر صحیح اس کی جو ہے ڈسکرپشن، یہ ڈسکرپشن کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 3 جھلیوں کے اندر 3 دیواروں فی ظلمات ثلاث پرورش پاتا ہے۔ ابھی تو کوئی ڈسیکشن نہیں ہوئی تھی ہیومن باڈی کی، یہ جو فزیولوجی ہے اور اناٹومی بھی اس کا علم انسان کو نہیں تھا۔ یہ حقائق کیسے آئے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اس کا دعویٰ ہے
سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، قریب انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور آیات، آفاق میں بھی، ان کے اپنے اندر، اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ یہ بات بالکل ثابت ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ پہلے ہمیں اسے برنگ آؤٹ کرنا ہے، اس کو سامنے لانا ہے۔ پھر یہ کہ وہ حکمت اور فلسفہ اور ادھر سے ایمان، جس کو کبھی مولانا روم نے کہا تھا چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانی آرا ہم بخواں، کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، اس کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی قرآن کا فلسفہ، قرآن نے جو حکمت سکھائی ہے اسے بھی پڑھو۔ یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ ریویلڈ وزڈم ہے، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، یہ ایکوائرڈ وزڈم ہے۔ ان دونوں کے درمیان ربط قائم ہونا چاہیے، جو علم کلام کا موضوع رہا ہے ہمیشہ۔ آج ضرورت ہے ایک نئے علم کلام کی، اس لیے کہ وہ قدیم علم کلام جو تھا وہ اس فلسفے کے حوالے سے تھا جس کی بنیاد منطق تھی۔ آج جو علم کلام ہے وہ چاہیے جو سائنٹیفک ڈیٹا جو انسان نے کلیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ صحیح ربط و تعلق قائم کرے قرآن مجید کا اور اس کی دی ہوئی تعلیمات کا۔ اس سے یہ ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا اور اس کے اندر ایک توحید کا رنگ پیدا ہوگا بجائے سنویت کے، یہ علم اور یہ علم اور۔ ایک بڑی سادہ سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک بڑے نیک نوجوان تھے، یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ایم ایس سی باٹنی انہوں نے کیا، ریلیجس ایکٹیوسٹ، بڑے میدان میں مذہب کے لیے بڑے جوش و خروش سے کام کرنے والے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈاروین کے نظریے کے بارے میں؟ کہنے لگے کفر ہے۔ میں نے تھوڑا سا پاز کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے وہ کفر تو ہے، لیکن تم نے کیا ہے، وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں عمر میں نے کہا تم نے کیا ہے ایم ایس سی باٹنی، مجھے تو اس حوالے سے بتاؤ کہ جو اس بایولوجی کے فیلڈ میں اس کے لیے جو دلائل ہیں، جو اس کے لیے شہادتیں ہیں، جو اس کے لیے ثبوت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو بلیو می ان کا جواب یہ تھا وہ تو بہت کنونسنگ ہے۔ یہ ہے وہ سپلٹ پرسنالٹی، ایک شے جو بڑی کنونسنگ ہے، ایم ایس سی باٹنی کی ہے، اس میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاروین کا نظریہ ارتقاء بڑا کنونسنگ، اس کے لیے مواد موجود ہے، دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن ہے کفر۔ یہ سپلٹ پرسنالٹی، دماغ کے ایک گوشے میں ایک چیز ہے، دوسرے گوشے میں دوسری چیز ہے۔ یہ سپلٹ پرسنالٹیز دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کمپوز پرسنالٹیز، ایک وحدت جس کو کہا ہے قرآن نے علی وجہ البصیرت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی دونوں آنکھوں سے راستہ دیکھ کر چل رہے ہیں اور بلا رہے ہیں اگر اس راستے کی طرف تو علی وجہ البصیرت بلا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ پرابلم ہے ہمارا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں اور جو سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں انسان نے، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، تھیوری آف اسٹیٹ ہے، پھر اس ریاست کے آرگنز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لیجسلیچر ہے، کہنے کو خیر چوتھا جو ہے پریس کو کہا جاتا ہے، لیکن تین ہے بنیادی۔ یہ جو نوع انسانی نے جیسے سائنٹیفک ترقی کی ہے اسی طریقے سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم تو خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد پھر ملوکیت کے دامن میں آ گئے تھے، وہی بادشاہی، وہی عیش، وہی محل، بغداد کے محل اور بغداد کی راتیں، وہ جو الف لیلہ، 1000 نائٹس آف بغداد، وہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہمیں معلوم۔ یہ تو یورپ والوں نے خون دیا ہے، انہوں نے جانیں دی ہے، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، تب بادشاہوں کے کلچز سے اپنے آپ کو چھڑایا ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان انسٹیٹیوشنز کو اب یا تو یہ ہے کہ بالکل ایک مرعوب ذہنیت کے ساتھ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے ساتھ جوں کا تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں چیزیں انلاجیکل ہیں۔ اس میں تجزیہ کرنا ہوگا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز کمپیٹیبل ہے دین کے ساتھ کیا نہیں ہے، پھر اس کی بصیرت فراہم کرنی ہوگی۔ سود حرام ہے تو کیوں حرام ہے، اس کی قباحتیں کیا ہیں، یہ کس طور سے امبیلنس پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، کس طریقے سے ارتکاز دولت پیدا کرتا ہے، اور اس سے پھر فساد پیدا ہوگا۔ آخر کمیونزم بھی یوں ہی تو نہیں آ گیا تھا، اٹ واز ناٹ اے بولٹ فرام دی بلو،
یہ ریئیکشن تھا کیپٹلزم کا. اور اگر کیپٹلزم اور ننگا کیپٹلزم جاری رہا تو پھر کسی اور ریئیکشن کو وہ جنم دے گا. اسی کی کوکھ سے کوئی اور اینٹی تھیسس وجود میں آ جائے گا. جیسے ابھی آپ نے وہ KGB کے کوئی بڑے ڈبل ایجنٹ کا ابھی انٹرویو آپ نے پڑھا ہوگا, 1-2 دن پرانی بات ہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا, ناکام ہو گیا, لیکن میں اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں. یہ ایک بہت اچھا کام تھا جو ہو رہا تھا, اور یقیناً بہت خیر اس سے وجود میں آیا ہے. بہرحال انسان پھر تجربہ کرے گا. اس اعتبار سے دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے جو قرآن کے حامل ہے, حامل قرآن. اگرچہ مجھے شعر یاد آیا اقبال کا, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. تو حقیقت تو وہ ہے جو اقبال نے کہی ہے, لیکن بہرحال سو کالڈ حامل قرآن تو ہم ہیں نا, قرآن کو ماننے والے. لیکن یہ کہ اس حامل قرآن امت کا دوسرا فرض یہ ہوگا, جہاں ایک طرف ایمان کے حقائق کو سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ان کی ایک ربط اور تعلق کو اسٹیبلش کرنا, وہاں دوسری طرف سوشل سائنسز اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا تجزیہ کہ ان میں صحیح کیا ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے, ان میں غلط کیا ہے جس کو اس میں سے مائنس کرنا ہے. السلام علیکم. ہمارے قرآنک دوست چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.